فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی قیادت متحد ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتوں کی شرکت، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم، اے پی سی میں غزہ کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور، غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور مقبوضہ بیت المقدس دارالحکومت ہونا چاہیے، غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے لیے امداد پہنچائی جائے، فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں قرارداد کا متن۔ اسرائیلی اقدامات دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، صدر آصف زرداری کا دنیا اور اقوام متحدہ سے اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ، کہتے ہیں اسرائیل انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے، یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے، فلسطین کے 2 ریاستی حل کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے نتن یاہو سے ہاتھ نہیں ملایا، غزہ کی وادی مظلوموں کے خون سے سرخ ہو چکی، کیا مسلمانوں کا خون دیگر قوموں سے سستا ہے؟ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے سوال، کہا ہمیں اپنے فیصلے لینے میں جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یقین تھا جنرل اسمبلی میں میری تقریر سے IMF میں کھلبلی مچے گی، سخت رد عمل آ سکتا ہے لیکن پرواہ نہیں کی، سزا دینی ہے تو دیں، فلسطین کا مقدمہ ہم لڑیں گے۔ اپنی قوت آج استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہم سب کو مل کر ایک پالیسی بنانا ہوگی، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا اسلامی ممالک سے اقدامات پر زور، کہا دنیا نے عجیب طریقے کی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، پاکستان کے عوام فیصلہ کن اقدام چاہتے ہیں، فلسطینیوں کا خون رنگ لا کر رہے گا۔ ہمارے جو بھی مسائل ہوں فلسطین کے معاملے پر سب ایک ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دنیا کو پیغام، بولے مسئلہ فلسطین پر سیاسی اور سفارتی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہوئی تو یہاں موجود ہر شخص کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں پوری قوم کی نمائندگی کی، 7 اکتوبر کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے پہلے امن تھا۔ آج JUI اور جماعت اسلامی کی 2 ریاستی حل کی مخالفت، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 2 ریاستی حل کا شرعی جواز نہیں، یہ سیاسی اور جغرافیائی طور پر بھی ممکن نہیں، اس کانفرنس کی قرارداد سے ازالہ نہیں ہوگا، مسلم ممالک مشترکہ حکمت عملی بنائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم بولے صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کراچی اور لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں، لاہور میں منصورہ سے ہنچروال تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، مال روڈ سے پنجاب اسمبلی ہال تک ریلی، کراچی میں پاور ہاؤس چورنگی پر مظاہرہ، سکھر میں جماعت اسلامی کی قاسم پارک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی، حافظ آباد میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ایوان صدر میں سیاسی جماعتوں کی اہم لیڈرشپ کی علیحدہ بیٹھک، صدر آصف علی زرداری سے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، بلاول بھٹو اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، ملاقات میں سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے ملاقات، کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار تعزیت، کہا دھماکے میں ملوث عناصر پاکستان کے دشمن ہیں، ان عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، پاکستان چینی دوستوں کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے، چینی دوستوں کی سیکیورٹی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہ حملہ چینی شہریوں پر نہیں پاکستان پر ہے، دشمن کو اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر جانگ جی رونگ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار، وزیر داخلہ نے تحقیقات میں پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا، کہا بزدل دشمن کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ملوث عناصر کو سزا دی جائے گی۔ کراچی دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، 5 سہولت کار گرفتار، حساس اداروں کی صدر عیسیٰ نگری، ڈالمیا اور ملیر کے علاقوں میں کارروائیاں، دھماکے میں استعمال گاڑی کا ریکارڈ مل گیا، گاڑی کی تفصیلات حاصل کر لی گئیں،
گاڑی شاہ فہد کے نام پر رجسٹرڈ تھی. شاہ فہد کا نادرہ ریکارڈ بھی مل گیا. تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا. رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا. دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے. پاکستان میں تعینات چینی قونصل جنرل کی کراچی حملے کی مذمت. زخمیوں اور مرحومین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. چینی سفارت خانے کا مکمل تحقیقات اور حملہ آوروں کو سزا دینے کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں دہشت گردوں نے پاک چین دوستی پر حملہ کیا. مجید بریگیڈ سمیت ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے. دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا چینی قونصل خانے جا کر چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت. مراد علی شاہ کی حملے کی تحقیقات کی یقین دہانی. تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت شہر میں امن و امان سے متعلق اجلاس. کہا ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ناقابل برداشت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا. اسلام آباد پر چڑھائی اور اس کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی. کراچی میں دہشت گردی اور ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. اڈیالہ جیل میں 18 اکتوبر تک قیدیوں سے ملاقات پر پابندی. بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنما وکلاء اور فیملی ملاقات نہیں کر سکے گی. ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا. پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی. اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج. 2 سے 3 ہزار نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان بھی مقدمے میں نامزد. اے ٹی سی ایکٹ، جلاؤ گھیراؤ، املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل. کار سرکار اور مداخلت کی دفعہ بھی شامل. بانی اور علی امین کی اما پر جلوس. شرکاء نے پولیس پر تشدد کیا. شرکاء نے کرینز، موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور سرکاری املاک کو جلایا. لاہور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی. پولیس نے شکنجہ کس دیا. کریک ڈاؤن کی تیاری. بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج. بانی کی بہنوں سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کی طرز پر پرچہ کٹ گیا. 20 مقدمات ہائی پروفائل قرار. شیخ امتیاز، حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، علی امتیاز وڑائچ شامل. مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ادارے کا پول کھول دیا. کہتے ہیں عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. غیر آئینی اقدام کی توثیق کر دی جاتی ہے. عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے. کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ عدالتی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں. سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے سہیل سلطان کے خلاف ریفرنس. سہیل سلطان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹ بولا. وہ الیکشن سے پہلے بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل کے پی کام کرتے رہے. کوئی سرکاری ملازم ملازمت کے ختم ہونے کے 2 سال بعد تک انتخاب نہیں لڑ سکتا. ریفرنس پر فوری کارروائی کر کے متعلقہ ممبر کو نااہل قرار دیا جائے. اسپیکر ایاز صادق کا کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط. جعلی پولیس مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت کا کیس. نامزد سی آئی اے سب انسپکٹر ہدایت اللہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت پنجاب سے گرفتار. سندھ پولیس سے گرفتار اہلکاروں کا سراغ موبائل فون ٹریسنگ کے ذریعے لگایا گیا. 23 سال سے قید 56 پاکستانی وطن پہنچ گئے. قیدیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو. واپسی پر پاکستانیوں نے محسن نقوی اور علیم خان کا شکریہ ادا کیا. 2 وفاقی وزراء کی کاوشوں سے 5 خواتین اور 51 مرد قیدیوں کو وطن واپس لایا گیا. محسن نقوی کا قیدیوں کی واپسی کے اخراجات برداشت کرنے پر علیم خان سے اظہار تشکر. چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طالبات کے ساتھ افتتاح کیا. 19 ویمن کالجز کو اب بسیں دے دی گئیں. بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی. مریم نواز نے کہا اقبال ٹاؤن، لاہور، عیسیٰ خیل، رائے ونڈ کے گرلز کالجز کو فروری میں بسیں ملیں گی.
وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات، پنجاب میں فارن انویسٹرز کے لیے مراحتی پیکیج ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ، باہمی تعلقات کے فروغ، تجارتی حجم بڑھانے کے لیے 2 طرفہ ٹیمیں تشکیل دینے پر اتفاق، تعلیم، صحت، آئی ٹی، زراعت اور ٹورزم کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے باعث اسلام آباد راولپنڈی میں 3 روز کی تعطیل کا اعلان، کابینہ ڈویژن نے 14، 15، 16 اکتوبر کو راولپنڈی، اسلام آباد میں چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر، شہر میں AQI کی مجموعی شرح 170 پر برقرار، لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا، ماہرین کی ماسک کے بغیر سفر سے احتیاط کی ہدایات جاری۔